الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علم دین کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو بابرکت بنایا اور فضیلت والا بنایا ہے۔ دنیا کا علم بھی علم ہے اور وہ علم سانس کے ختم ہونے تک کام آتا ہے۔ علم دین اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ علم دین کے بارے میں قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت کچھ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کیا برابر ہو سکتے ہیں جو علم والے ہیں اور وہ جو لا علم ہیں؟ تو ظاہر ہے ان میں برابری نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے من خرج فی طلب العلم، جو علم کی تلاش اور جستجو میں نکلتا ہے، علم کی طلب میں نکلتا ہے، فرمایا کہ فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، اپنے گھر آ جائے۔ تو جب تک وہ سفر میں ہے، علم کی تلاش میں ہے، جستجو میں ہے، وہ اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کوئی بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ کوئی بچہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ تو طلب علم دین ایک بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی چیز ہے۔ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے جو جائے وہ بھی اللہ کے راستے میں، وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو علم دین کی جو قدر اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ہے، اس کا اندازہ آپ قرآن و حدیث کی آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک حدیث تو میں نے ابھی بیان کر دی کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ دین کا ایک شعبہ، اس کے بارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، لیکن طلب علم کے لیے دور دراز سے آنے والے طالب علموں کو فی سبیل اللہ نہیں سمجھتے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من سالکا طریقا، جو کوئی راستہ چلے، سفر کرے، تھوڑا زیادہ سفر کرے، چل کے جائے، یلتمس فیہ علما، وہ اس میں اپنے سفر میں، اپنے اس راستے میں علم کو
کو تلاش کرے، کوئی راستہ اختیار کرے اور اس کی جستجو علم کے لیے ہو، اس کی تلاش علم کے لیے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، فرمایا یہ علم کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلائے گا۔ یہ علم دین کی فضیلت ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان عوام میں بھی علم دین کی قدر تھی، اور اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے ہاں بھی علم دین کی قدر ہوتی، طالب علم دین کی قدر کرتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ آج کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو تو طالب علم سمجھا جاتا ہے، لیکن مدارس کے طالب علموں کو طالب علم ہی نہیں سمجھتے، عوام بھی نہیں سمجھتے۔ عوام کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات ہے، اتنی یعنی دینی سوچ پست ہو گئی ہے کہ وہ ان کو دین کا طالب علم بھی نہیں سمجھتے۔ وہ تاریخ میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ یہ کہ ایک بادشاہ وہ جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ لے کے جا رہا تھا، اور چراغ بھی بڑا قیمتی چراغ تھا۔ اس کے آگے چراغ اٹھا کے اس کے کارندے جا رہے تھے، اور وہ چکر لگا رہا تھا اپنے شہر کا۔ تو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک طالب علم دین کی کتاب پڑھ رہا ہے چاند کی روشنی میں۔ اس وقت اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ روشنی کا بندوبست کیا جائے، وہ یہ عالم تھا۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں چاند کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ چراغ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ چراغ تم اپنے پاس رکھو، اور اس چراغ کی روشنی میں اندر بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کیا، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت۔ اپنا شاہی جو چراغ تھا وہ اس دین کے طالب علم کو دے دیا، اتنی اس نے قدر کی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ جب جا کے لیٹا اور سویا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ایسی عزت دے جیسے تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے۔ آپ حضرات حدیث پاک ہی سنتے جائیں، ابو داؤد شریف کی حدیث، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھ دیا۔ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ طالب علم کی تلاش میں نکلتا ہے، دینی علم ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کو خوش کرنے کی۔ اس لیے کسی بھی دینی طالب علم کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں اللہ کا عذاب ٹوٹ کر نیچے کو آتا ہے، لیکن یہی عذاب واپس چلا جاتا ہے اور بندے بچ جاتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ مکاتب میں، مساجد میں جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی فضیلت ہے، احادیث کے پڑھنے پڑھانے کی فضیلت ہے۔ یہ کاش جیسے آپ ایک انجینئر کی قدر کرتے ہیں، آپ ایک ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں، آپ ایک جدید تعلیم یافتہ آدمی کی قدر کرتے ہیں، کم از کم اس کے برابر ہی آپ ایک طالب علم کی، دین والے کی قدر کر لیں، برابر کر لیں، تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ آپ کو تو علم دین والے کی قدر اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک سنتے جائیں، مکمل کرتے جائیں۔ آپ نے یہ سمجھا یہ مولوی ہیں، یہ مدرسوں کے طالب علم ہیں، یہ بیچارے ہم کماتے ہیں، یہ تو بیچارے ہمارے چندے سے کھا رہے ہیں، یہ تو ہمارے محتاج ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی برکت سے آپ کو اللہ رزق عطا فرما رہا، ان کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں، ان کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ جو ذہن ہے، اس ذہن میں کتنا فرق آ گیا، کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، یہ کتنی بڑی سوچ کی تبدیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور بے شک عالم پہلے علم دین کی طلب
طلب کرنے کی فضیلت اس حدیث میں تھی. ابھی ایک ہی حدیث چل رہی ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ہے، دین کا عالم ہے، اس کے لیے آسمان والے فرشتے بھی اور زمین والے انسان بھی، یہ سب کے سب فرمایا عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ عالم ان سب کے استغفار کا حقدار ہے. اور فرمایا یہ تو انسان اور فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. انسان اور فرشتوں کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے کمال فرما دیا. فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے پیٹ میں، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے استغفار کرتی. وقت کتنا بدل گیا، علماء کی قدر ذہنوں سے ختم ہو نکل گئی. علم دین پڑھنے والوں کو نظر سے گرا دیا. اچھا، جنہوں نے گرایا تو کیا آپ کے گرانے سے علماء یا طالب علم، دین کے طالب علم یہ مر گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں؟ انشاءاللہ نہ یہ مریں گے اور نہ یہ ختم ہوں گے. جب تک دین ہے، جب تک قرآن ہے، جب تک حدیث ہے، علماء بھی رہیں گے اور طلباء بھی رہیں گے. ان کی کفالت اللہ کرے گا اور اللہ ہی کر رہا ہے. اسی حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء جن کو آپ اپنی نگاہوں میں یہ کہتے ہیں جچتے ہی نہیں ہیں، یہ پینٹ اور ٹائی والے بڑے جچتے ہیں، بڑا فرق ہے. روزانہ شیو کرانے والے وہ نگاہوں میں جچتے ہیں اور داڑھی والے وہ نہیں جچتے. تو آپ ذرا سنیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا وراثت انبیاء جو دے کر گئے وہ کون سی ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. فرمایا کہ انبیاء وراثت میں نہ درہم دے جاتے ہیں نہ دینار دے جاتے ہیں، دنیا وراثت میں نہیں دے جاتے. انبیاء کی وراثت درہم دینار نہیں ہے، انبیاء کی وراثت مال و متاع نہیں ہے. انبیاء نے علماء کو کون سی وراثت دی ہے؟ انما ورثوا العلم. فرمایا کہ انبیاء نے علماء کو جو وراثت دی وہ علم کی وراثت دی ہے، وہ علم عطا فرمایا. فمن اخذه بحظ وافر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس علم کو لیا جو انبیاء کا علم ہے، اس نے بہت بڑا حصہ لے لی، وہ بہت بڑے نصیبے والا ہے. آج ایک بات آپ دل کی تختی پہ لکھنے، آپ جو بندہ اپنی زندگی میں کسی طالب علم کی، کسی عالم کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، تو آپ آج لکھ لیں اچھے طریقے سے، کیا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں دین کو رکھے گا. جو بندہ علماء کی توہین کرے گا، جو بندہ طالب علموں کو ذلیل کرے گا، گھر سے دین تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے اگر اپنے گھروں میں آپ نے دینداری کو باقی رکھنا ہے تو آپ کو علم دین والوں کی قدر دل میں بٹھانی ہوگی. آپ نے ان کی عزت کرنی ہوگی، آپ نے اس کا احترام کرنا ہوگا. میں آپ کو صحابہ کی ایک بات سناتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. صحابہ بعض صحابہ کے بھی استاد ہیں، انہوں نے ان سے پڑھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے کچھ صورتیں تو نبی علیہ السلام سے پڑھی تھی اور کچھ صورتیں رہ گئی تھی، نہ پڑھ سکے آپ علیہ السلام سے. پھر ایک صحابی تھے بڑے قاری، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا. حضرت زید بن ثابت کی والدہ کا انتقال ہوا. حضرت زید بن ثابت آئے، اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا، والدہ کو دفن کیا، اور یہ حضرات جو صحابہ اس وقت تھے وہ سارے شریک ہوئے اس جنازے میں. جب جانے لگے اور گھوڑے پر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس جنہوں نے ان سے پڑھا تھا، کچھ صورتیں انہوں نے سیکھی تھی ان سے، انہوں نے آ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پکڑ کے ساتھ چلنے لگے احتراماً، کیونکہ یہ میرے استاد. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ لگام کیوں پکڑی ہے؟
احترام یہ کر رہے ہیں آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں، لگام پکڑ رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس امت کے علماء کی اسی طرح قدر کرنے کا حکم دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اس لیے میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، آپ کا احترام کیا ہے، اور میں نے آپ سے سیکھا ہے. آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ عالم کی عزت اور احترام کیا جائے. حضرت زید بن ثابت نے ہاتھ پکڑا حضرت عبداللہ بن عباس کا اور ہاتھ کو بوسہ دیا. انہوں نے کہا میرے ہاتھ کو آپ نے بوسہ کیوں دیا؟ میں نے تو آپ کو نہیں پڑھایا. انہوں نے کہا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ علماء کی قدر کرو، اسی طرح اللہ کے نبی نے ہمیں بھی ایک بات کا حکم، وہ کیا؟ خاندان رسول کی عزت کرو، یہ فرمایا. اس لیے جس طرح میرا احترام آپ پر واجب ہے، آپ کا احترام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصر اللہ عمران سمع مقالتی، فرمایا میں محمد دعا دیتا ہوں اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے پھر یاد کرے پھر آگے ایسے ہی پہنچائے جیسے وہ یاد کرے. میں محمد دعا دیتا ہوں اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہ دعا ہے، کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج کے بعد آپ جمعہ پڑھنے کی نیت سے بھی آئیں. جمعہ کا ثواب ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن جمعہ کی صرف تقریر سننے کے لیے آپ نہ آئیں. آپ اس نیت سے آئیں کہ ہم قرآن کی کوئی آیت سیکھیں گے، حدیث پاک سیکھیں گے، تاکہ آپ کو علم کی طلب کا ثواب حاصل ہو جائے. یعنی آپ بھی طالب علم بن جائیں، میں بھی طالب علم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. طلب علم کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.